اسی کو اعلیٰ حضرت نے کیوں بیان فرمایا، عرش پر دھومیں مچی وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماپا اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ میری ملت کے نوجوانوں، کوئی ایسا تہوار نہیں جو سب انسان کے لیے مشترک طور پر خوشیوں کا سامان بنے۔ ہر واقعے سے انسان کو خوشی ملے نہیں۔ مثال کے طور پر 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک عزیز ہندوستان آزاد ہوا، تو 15 اگست کی تاریخ کو ہم ہندوستانی خوشی مناتے ہیں، ہم ہندوستانی خوشیوں کا جشن کا ماحول بناتے ہیں، لیکن برطانیہ والے غمگین نظر آتے ہیں۔ ہم ہندوستانی اس لیے خوشیوں میں ڈوب جاتے ہیں کیونکہ ہمارا دیش اس دن کو آزاد ہوا تھا، اور برطانیہ والے اس دن اس لیے غمگین نظر آتے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ سے بہت بڑا ملک چلا گیا، سونے کی چڑیا کہلانے والا دیش چلا گیا۔ تو اس سے پتا چلا کہ کوئی ایسا واقعہ نہیں جس واقعہ سے پوری دنیا کے انسان خوش نظر آئے، جس تہوار سے پوری دنیا کے انسان خوش نظر آئے، لیکن میری ملت کے نوجوانوں، اسی کائنات کے اندر، اسی زمین کے اوپر، اسی نیلے آسمان کے نیچے ایک ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس واقعے کی وجہ سے انسان تو انسان، جانوروں کو بھی خوشی میسر آتی ہے، مردوں کو بھی خوشی میسر آتی ہے، عورتوں کو بھی خوشی میسر آتی ہے، فرشتوں کو بھی خوشی میسر آتی ہے۔ وہ جانتے ہیں وہ کون سا دن ہے، وہ دن میلاد مصطفیٰ کا دن ہے، وہ دن آمد مصطفیٰ کا دن ہے۔ ارے وہ دن ہے جس دن حضور اس دنیا میں تشریف لائے، تو کعبے میں رکھے کو دیکھتے ہیں اور کعبہ جھوم کر کہتا ہے ارے وہ آ گیا ہے جو کعبہ کو خودوں سے صاف کر دے گا، وہ آ گیا ہے جو زمانے میں انقلاب پیدا کر دے گا۔ میری ملت کے نوجوانوں، حضور کی آمد، حضور کی تشریف آوری، یہ ہم بندوں کے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار انعام و اکرام سے نوازا، بے شمار انعامات سے نوازا، بے شمار نعمتیں ہمیں دی، اور اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں اشیاء کے سامان موجود ہیں، اربوں خربوں اللہ کی نعمتیں موجود ہیں، لیکن میری ملت کے نوجوانوں، ہمیں آپ بتائیے اللہ نے ہمیں آنکھیں دی تو کیا اللہ نے ہماری اوپر احسان جتایا؟ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا، کیا اللہ نے ہاتھ دے کر کبھی احسان جتایا؟ نہیں۔ آپ اپنے وجود پر غور کیجئے کہ اللہ کا کتنی نعمتیں آپ کے وجود میں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کسی کے نعمت پر ہم پر احسان نہیں جتایا۔ لیکن یاد رکھیں جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیجا تو قرآن میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم بندوں پر احسان جتایا اپنے محبوب رسول کو بھیج کے، یعنی جب رسول کو بھیجا تو اللہ نے احسان جتایا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں ایک طرف، دنیا کی تمام رحمتیں ایک طرف، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت و انفرادیت ایک طرف۔ ارے ہر نعمت آپ کے دم سے ہے اور ہر رحمت آپ کے کرم سے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جتنی بھی چیزیں عطا فرمائی ہیں سب اپنے محبوب کے وسیلے سے عطا فرمائی، سب اپنے حبیب کے صدقے سے عطا فرمایا۔ آپ بتائیں ہمیں نمازی نماز کس کے اوپر نازل ہوئی؟ کیا کسی مفتی کی بارگاہ میں نماز کا فرائض آئے؟ نہیں۔ کیا مفسر کی بارگاہ میں؟ نہیں۔ کیا کسی وکیل اور امیر کی بارگاہ میں؟ نہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ نے اپنے حبیب کے اوپر نازل فرمائی۔
یہ تحفہ اللہ نے اپنے حبیب کو دیا، تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں اسلام و ایمان ملا تو در مصطفیٰ سے، ایمان و اسلام ملا تو در مصطفیٰ سے، ایمان و اسلام ملا تو در مصطفیٰ سے، ایمان و عرفان ملا تو در مصطفیٰ سے، عرفان رب رحمان ملا تو در مصطفیٰ سے، ہمیں نمازیں ملی تو در مصطفیٰ سے، روزے ملی تو در مصطفیٰ سے، زکات ملی تو در مصطفیٰ سے، تسبیحات و تحلیلات ملی تو در مصطفیٰ سے، تحمیدات و تقدیدات ملی تو در مصطفیٰ سے، القرض ہمیں ایمان ملا تو در مصطفیٰ سے، قرآن ملا تو در مصطفیٰ سے، قرآن ملا تو در مصطفیٰ سے، امامت کو امامت ملی تو در مصطفیٰ سے، ولیوں کو ولایت ملی تو در مصطفیٰ سے، ولیوں کو ولایت ملی تو در مصطفیٰ سے، غوثوں کو غوث ملی تو در مصطفیٰ سے، قطبوں کو قطب ملی تو در مصطفیٰ سے، نبیوں کو نبوت ملی تو در مصطفیٰ سے، رسولوں کو رسالت ملی تو در مصطفیٰ سے، صدیق اکبر کو صداقت ملی تو در مصطفیٰ سے، فاروق اعظم کو عدالت ملی تو در مصطفیٰ سے، حضرت عثمان غنی کو سخاوت ملی تو در مصطفیٰ سے، مولا علی شیخ خدا کو شجاعت ملی تو در مصطفیٰ سے، پھر کیوں نہ اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا امام محمد رضا کی صفحہ میں کرے نام رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا پڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ اور خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ یہ سب رسول کائنات کا صدقہ ہے، رسول مختار کا صدقہ ہے۔ میری ملت کے نوجوان اب میں اپنی بات کو آگے بڑھانے لگا ہوں، سن کے آپ کو پتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت دنیا کا نظام کیسا چل رہا تھا، انسان زندگی کیسے گزار رہے تھے۔ جب آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے یا علماء کی زبان سننا چاہیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، ایک صدیہ بیت گئی، لیکن اس دور میں کوئی رسول تشریف نہ لایا، کوئی رسول تشریف نہ لایا، اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام پوری کائنات کے لیے نبی بن کر کے تشریف نہیں لائے تھے بلکہ ایک علاقہ کے لیے نبی بن کر کے تشریف لائے تھے۔ اسی لیے تو اس وقت یونان شرک میں ڈوبا ہوا تھا، عرب شرک میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا اس وقت یہ دنیا کا نظام بگڑا ہوا تھا، اتنا خطرناک ماحول تھا کہ دو قبیلوں میں لڑائی ہو جانی یہ عام سی بات ہو چکی تھی، لوگوں کے اخلاق پتھر تھے، لوگوں کی فطرت پتھر تھی، اختلاف و انتشار الگ تھا اور عدالت میں خیانت کرنا ان کی عادت ثانیہ بن چکی تھی، اور عرب کے کچھ قبائل میں لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دینے کا رواج تھا۔ ایسے خطرناک اور وحشتناک ماحول میں جب خاتم الانبیاء چرواکر ہوتے ہیں تو دنیا کو جہاں ایک خدا کا پتہ بتاتے ہیں وہی دوسری طرف معاشرے سے برائیوں کو ختم کرتے ہیں، ہر غریب کا حق دلاتے ہیں، مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، آپ سے بھائی چارہ پروان کرتا ہے، جو فیصلہ کرتے ہیں وہ عدل و انصاف کے ترازو میں تولا ہوتا، اسی لیے اسے دوست بھی قبول کرتے دشمن بھی قبول کرتے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے جاہی خود کہا ہے کہ ایک عرب نے آدمی کو پھول والا نہ دیا، خاک کے ذرے کو ہم دوشے سے جا کر دیا، خود نہ تھے جو نام پر اور انہیں آدمی بن گئے، جان نصفی جس نے بیٹوں کو مسیحا کر دیا۔ اچھا لگ رہا ہے آپ اگر سن رہے ہیں آپ بغور سماعت کیجئے، پتہ کیا چلا کہ جب مصطفیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم، جب حضور اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے لوگوں کے اندر انسانیت نہیں تھی، بظاہر انسان تو نظر آ رہا تھا لیکن ان کے اندر انسانیت نہیں تھی۔ جب حضور تشریف لائے تو لوگوں کو اسلام کا درس پڑھایا، اے لوگوں مذہب اسلام یہ کہتا ہے آپس میں لڑائی نہیں کرنا ہے، تب لوگوں کو شعور ہوا کہ حقیقت میں آپ سے لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ حضور نے بتایا کہ لوگوں کا
طریقہ یہ ہے, بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے, سونے کا طریقہ ایسا ہے, چلنے کا طریقہ ایسا ہے, کھانا کھانے کا طریقہ ایسا ہے. میری ملت کے نوجوانوں, آپ کسی پیر کو دیکھتے ہیں کھانا کھاتے ہوئے, وہ طریقہ کس کا ہے؟ اس پیر کا اپنا بنایا ہوا طریقہ نہیں ہے, بلکہ وہ مصطفیٰ کا بتایا ہوا طریقہ ہے. آپ کسی مفتی کو دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے, تو اس کا اپنا بنایا ہوا طریقہ نہیں ہے, یہ طریقہ مصطفیٰ ہے. نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا مصطفیٰ ہے, چلنے کا طریقہ بتایا مصطفیٰ نے. اور آپ نے ابھی سنا کہ عرب کے قبیلے والے اپنی بچیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے, لیکن جب مصطفیٰ تشریف لائے تو لوگوں کو بتایا, اے لوگوں اپنی بچیوں کو زمین پر زندہ مت کرو, اس لیے کہ جس کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے اللہ کی رحمتیں وہاں جھوم کر کے برستی ہے. اے لوگوں, یہ بیٹیاں سہمت نہیں بلکہ تمہارے لیے رحمت ہے. اور آقا علیہ السلام نے بتایا, اے لوگوں سنو, جس نے یہ تین بیٹی کی پرورش کی اور اچھی تربیت کی اور اس کی شادی کرا دیا, تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں. پتہ یہ چلا کہ بیٹی کی پرورش کرنا, ان کی اچھی تربیت کرنا, اس شادی کرا دینا, جو یہ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا مقام جنت میں بنانا ہے. آج یہ دنیا والے بولتے ہیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ, لیکن سنیں یہ ابھیان میرے مصطفیٰ کا چلا جاتا ہے, یہ تحریک میرے مصطفیٰ نے چلایا تھا کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ. مصطفیٰ نے بتایا کہ بیٹی کو کیسے بچانا چاہیے, لیکن آج کچھ بیٹوں کی عادت گندی ہو چکی ہے. آج ہمارے مسلم معاشرے میں برائیوں نے جڑ پکڑ لیا ہے, تو ہمیں ضرورت ہے اپنی بچیوں کو دین اسلام کی تعلیم دینے کی. جب ہم اپنی بچیوں کو مذہب اسلام کا درس دیں گے, پردے کی اہمیت بتائیں گے, وہ بیٹی دنیا میں کنیزہ فاطمہ بن کر کے اپنی زندگی گزارے گی. اسی لیے آپ اسکول کالج میں پڑھائیں, لیکن دائرے میں رہ کر کے, لیکن اسکول اور کالج میں پڑھانے سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بچی کو قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے.